قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. ساری کائنات کا مدبر وہی ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بندہ نواز وہی ہے. ساری عبادتیں اور ساری تسبیح و تحمید و تہلیل اسی کے لیے ہو جو عبادتوں کا مستحق ہے. درود و سلامتی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حمد و ثنا کے بعد محترم بزرگ اور دوستو، آج بتاریخ 14 شوال 1428 مطابق 26 اکتوبر 2007 مسجد عبداللہ ابن مسعود مقام عنق میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے سامنے شیخ توصیف الرحمن راشدی جو ریاض دعویٰ سینٹر سلئی سے جو تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے قیامت کے دن ناکامی کے اسباب پر انشاءاللہ تقریر پیش کریں گے، قرآن حدیث کی روشنی میں واضح کریں گے. ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسوله الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انسان کتنی ہی لمبی عمر پالے، دنیا کے اندر کتنا ہی کما لے، دنیا کی آسائشوں کے سامان کتنے ہی زیادہ سمیٹ لے، بالآخر اس نے مرنا ہے. بالآخر یہ دنیا چھوڑنی ہے، اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہونا ہے. یہ کتنی نعمتوں میں زندگی کے شب و روز گزار رہا ہو، موت کی سختی نے اس پہ ضرور آنا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ میرا خیال تھا کہ موت کی تکلیف برے آدمی پر آتی ہے، لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی، میں نے یہ جملے کہنے چھوڑ دیے. موت ایک بڑا کڑوا سچ ہے. موت ایک دروازہ ہے جس سے سب نے ہی گزرنا ہے. موت ایک پیالہ ہے، ایک جام ہے جس کو سب نے ہی پینا ہے. امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضہ فرمایا کرتے تھے، اگر پوری دنیا کے خزانے مجھے دے دیے جائیں. امیر عمر وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ عز و جل نے وہ خوشخبریاں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان سے سنائی جو شاید کسی اور کے نصیبے میں نہ آئی ہو. آقا فرمایا کرتے تھے، عمر جس گلی سے تو گزر جاتا ہے شیطان اپنے راستے کو بدل لیتا ہے. شیطان تیرے راستے پہ نہیں چلتا، تجھ سے سامنا نہیں کرتا. آقا فرمایا کرتے تھے، عمر تیری زبان ہلتی ہے، عرش والا تیری باتوں کو کلام الہی بنا دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کا قول ہے، قرآن اترتا تو ہمارے بستر پر تھا، اترتا عمر کی رائے سے تھا. اس نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو حرام کیوں نہیں کر دیتے؟ لوگ شراب پی کے مسجد میں آتے ہیں، اس کو حرام کر دو. آقا نے کہا، عمر
حلال و حرام کرنے والا تو عرش والا ہے، اس نے حرام نہیں کیا تو میں کیسے حرام کر سکتا ہوں؟ مالک عز و جل نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا۔ یہی وہ عمر تھے جنہوں نے کہا تھا آقا اپنی بیویوں کو پردہ کرایا کرو، آپ کے گھر کے اندر مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ کہا عمر اس پردے کی فرضیت تو عرش والے نے نہیں نازل کی، مالک نے پردے کو فرض قرار دے دیا۔ اسی عمر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھنے کو جی چاہتا ہے، عرش والے نے حکم نازل کر دیا مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں ادا کیا کرو۔ اسی عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کے قیدیوں کو بانٹ دو، میرا ماموں مجھے دے دو، میرے عزیز مجھے دے دو، ابو بکر کے رشتہ دار اسے دے دو، عثمان کے رشتہ دار اسے دے دو، ان کی گردنیں کاٹ کے ہم اعلان کر دیں کہ آج یوم الفرقان ہے۔ اللہ کے نبی نے بات نہ مانی، باقی صحابہ کا مشورہ مانا، جو مشورہ عمر نے دیا تھا وہی عرش والے کی مرضی تھی۔ یہ عمر ابن خطاب اتنی عظمتوں والے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل مجھے دنیا کے سارے خزانے دے دے اور یہ سارے خزانے خرچ کر کے اگر میں موت کی سختی اور موت کی تکلیف سے بچ سکوں تو میں سارے خزانے خرچ کر ڈالوں، دنیا کے سارے خزانے دے کر اگر میں موت کی مصیبتوں، سختیوں، پریشانیوں اور دکھوں سے بچ سکوں تو میں ساری دنیا خرچ کر ڈالوں، موت کی تکلیف سے بچ جاؤں۔ سردیوں کے اندر ہیٹروں میں رہنے والوں، گرمی کے موسم میں اے سی کے مزے لینے والوں، تکلیف کے وقت دنیا کی مختلف نعمتوں سے اپنی اس 6 فٹ کے جسم کو آرام پہنچانے والوں، اس جسم پر ایک بہت بڑی سختی آنے والی ہے اور وہ سختی موت کی سختی ہے۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضاہ کا واقعہ۔ ان کے بیٹے عبداللہ اپنے بابا کو دیکھتے ہیں کہ بابا ابھی ہوش میں ہے، عقل والی باتیں کر رہا ہے، موت کے قریب ہے، تو پوچھتے ہیں بابا اس موت کے موقع پر کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس موت کی سختیوں کو کیسا پا رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں بیٹا یہ صحابی رسول ہے، میں اور آپ جن کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ شاگرد رسول ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے، جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا اس پہ اللہ کی جنت واجب ہو چکی ہے، یہ وہ ہے جس کے لیے اعلان ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ کہتے ہیں عبداللہ میرے بیٹے موت کی سختیوں کی بات پوچھتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے سر کے اوپر بہت بڑا پہاڑی سلسلہ، سارے پہاڑ میرے سر پہ لاد دیے گئے ہیں، میرا پیٹ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اس پیٹ میں چبھنے والے کانٹے ہیں، اور جو میں ناک سے سانس لے رہا ہوں مجھے یوں لگ رہا ہے یہ سانس سوئی کے ناکے میں سے ہو کر آ رہا ہے، سانس لینے میں اتنی تکلیف، پیٹ کے اندر اتنی تکلیف۔ اسی لیے حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی جب روح نکلتی ہے انسان کی یہ کیفیت بن جاتی ہے، ململ کے دوپٹے کو، باریک کپڑے کو کانٹوں والی جھاڑیوں پہ ڈال دو کہ ہر کانٹا اپنی جگہ بنا لے، پھر اس کے ایک کنارے کو پکڑ کے کھینچو، یہ کانٹوں کی جھاڑیوں پہ پڑا ہوا کپڑا تار تار ہو جائے گا۔ جب روح نکلتی ہے انسان کا جسم ایسے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ موت کی کیفیت، یہ موت کے حالات
دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دیں گے۔ اسی لیے دنیا میں کم نعمتیں پانے والے فقراء، غرباء، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فقیر جنہوں نے دنیا میں روکھی سوکھی کھا کر گزاری، غموں اور دکھوں میں گزاری، امارت کے مزے نہیں لیے، دولت کی فراوانی نہیں تھی، یہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں 2 انسانوں کو اللہ عز و جل جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ یہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے، داخل ہونے کے لیے چلیں گے۔ 2 میں سے ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے، دونوں دوست ہیں۔ امیر جنت میں داخل ہو جائے گا، غریب آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا اور اپنے امیر دوست کو تلاش کرتا پھرے گا۔ 500 سال کی تلاش کے باوجود اس کو نہیں ملے گا۔ 500 سال کے بعد اس کی ملاقات ہوگی۔ وہ پوچھے گا بھائی کہاں رہ گیا تھا تو؟ چلے تو جنت کے لیے اکٹھے ہی تھے، تو کہاں رہ گیا تھا؟ وہ کہنے لگا میں جب جنت کے لیے چلا مجھے ایک مقام پہ روک لیا گیا، مجھے ایک مقام پہ انتہائی کربناک حالت کے اندر، تکلیف دہ حالت کے اندر میں ٹھہرا، میرے جسم سے پسینے بہے، اتنا پسینہ بہا اگر 1000 پیاسا اونٹ میرے پسینے پہ چھوڑا جاتا ان سب کے پیٹ بھر جاتے ہیں۔ اور 500 سال کے بعد میں جنت میں داخل ہوا۔ فقیر امیر سے 500 سال بعد اللہ عز و جل کی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ قیامت کے مناظر ہیں، یہ قیامت کے حالات ہیں۔ آئیے کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے۔ ایک تو بندہ ہے نا جس کو اپنے اعمال کا علم ہے، پتہ ہے، دنیا کے اندر بدماشیاں عیاشیاں کر کے گیا ہے کہ مجھے اگلے جہان میں جوتے ہی پڑنے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اپنے اندازے کے مطابق اپنی نیکیاں اس نے اتنی کر رکھی ہوں گی کہ امید ہوگی میں نماز پڑھنے والا، میں روزہ رکھنے والا، میں حج کرنے والا، میں عمرے کرنے والا، میں افطاریاں کروانے والا، میں درسوں میں آنے والا، میں ضرور جنت میں چلا جاؤں گا۔ ہم ان لوگوں کا تذکرہ آج سنیں گے اور کریں گے جنہیں یہ امید ہوگی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے کہ مجھے ضرور جنت مل جائے گی، اور ان نیک اعمال کرنے والوں کو جنت نہیں ملے گی، وہ بدنصیب۔ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، اعتکاف ہے، غریبوں اور فقیروں کی مدد ہے، نیکیوں کے انبار ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ کون سے بدنصیب ہیں؟ سب سے پہلا سبب نیکیاں ہونے کے باوجود قیامت کے دن ناکام ہونے کا پہلا سبب نیکیوں کے انبار ہوں گے، اور ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ شرک اکبر کا گناہ موجود ہوگا۔ آپ اکثر آج کل لوگوں کو دین کی دعوت دیں تو ان سے ایک جواب سننے کو ملتا ہے، اجی مولانا لمبے چوڑے چکر میں ہمیں نہ ڈالو، بس 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی چکر ہمیں نہیں پتا، درگاہ پہ جانا ہے نہیں جانا، سجدہ کرنا ہے نہیں کرنا، کیا شرک ہے کیا بدعت ہے کیا، یہ ہمیں نہیں سمجھاؤ، 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، زنا بدکاری نہیں کرتے، بس اتنا کافی اور ہماری گاڑی چل رہی ہے۔ اب یہ نیکیاں کر کر کے نیکیوں کے انبار اکٹھے ہیں، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہے، تسبیحیں بھی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہیں، لیکن شرک جیسے خطرناک وائرس کے بارے میں اس نے کوئی معلومات نہیں لی، بچنے کی کوئی کوشش نہیں کی، دور نہیں ہٹا، نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن اللہ کے دربار میں آنے کے بعد اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس کی نیکیوں کے اندر شرک اکبر موجود ہوگا۔ نیکیاں بھی ہیں، شرک اکبر کا گناہ بھی ہے۔ اسی لیے مالک نے قانون بیان کیا
इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिसने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह की ज़ात में अल्लाह को दो समझ बैठा, मुहम्मद करीम को नूरुम मिन नूरिल्लाह समझ बैठा, ईसा को इब्नुल्लाह मान बैठा, उज़ैर को इब्नुल्लाह कह बैठा, पीर को अल्लाह की तस्वीर मान बैठा, जिसने अल्लाह को दो माना, अल्लाह की ज़ात में शिर्क किया, अल्लाह की सिफ़ात लोगों में दे दी। अल्लाह की सिफ़ात वो खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, औलाद देने वाला, रिज़्क़ देने वाला, ख़ज़ाने देने वाला, सेहत देने वाला, शिफा देने वाला, बीमारियाँ टालने वाला, मुकदमों से निजात देने वाला, बरी करने वाला, ये सिफ़ात गैरों में दे बैठा। उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह की इबादत में किसी और को हिस्सेदार बना बैठा, किसी के लिए सजदा किया, किसी के लिए रुकू किया, किसी की कब्र का तवाफ़ किया, किसी की कस्में खाई, किसी के लिए नजराने दिए, किसी के लिए नियाज दी, किसी के लिए कुर्बानी दी, किसी पर भरोसे किए, किसी से मोहब्बत अल्लाह वाली की, किसी पर अल्लाह वाला तवक्कल किया, ये अल्लाह के साथ शिर्क कर बैठा। वलक़द औहैना इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, हमने वही की इलैका ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ, व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, तुझसे पहले सारे अम्बिया की तरफ किया। वो वही क्या थी, वो ऐलान क्या था, वो अम्बिया को क्या सुनाया जा रहा था, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर तुम भी शिर्क करोगे तुम्हारे अमाल भी ज़ाया हो जाएंगे। लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, है प्यारे हबीब, ये शिर्क का गुनाह अगर आपसे भी सरजद हो जाएगा तो आपके अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। नेकियों पर नजरें दौड़ाकर अपने लिए आखिरत में जन्नत की उम्मीद लगाने वाले शिर्क के गुनाह की वजह से जहन्नम का ईंधन बनेंगे। दुनिया में कहने वाले जहन्नम में मैं तो क्या, मेरा साया भी ना जाएगा, गौसे पाक से ये देखा ना जाएगा, पीर साहब से ये देखा ना जाएगा, शेख और हजरत और मुरीद से ये बर्दाश्त ना होगा, जिनकी 11वीं 12वीं हम दुनिया में देते रहे, हम उनके दामन से पकड़कर चिमट जाएंगे, लिपट जाएंगे, मचल जाएंगे और वो अपने जुब्बे में छुपा कर हमें जन्नत में ले जाएंगे। दुनिया के अंदर तो उनकी ये उम्मीदें थी, लेकिन क़यामत के दिन जब उनके नामे अमाल की डायरी में शिर्क का जुर्म होगा तो ऐलान सुनने को मिलेगा, ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, मेरा कानून है कि मैंने शिर्क को कभी भी माफ़ नहीं करना, इसके अलावा जिसके लिए चाहूँ माफ़ कर दूँ। हदीस में आता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल एक बंदे को बुलाएगा, ये बंदा अल्लाह के यहाँ आ रहा है, मालिक फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों इसके बड़े बड़े गुनाह हटा दो, इसकी डायरी में से, इसके नामा आमाल में से बड़े बड़े गुनाह गायब कर दो, छोटे छोटे गुनाह रहने दो। अल्लाह के सामने आकर खड़ा हो जाएगा, मालिक इससे पूछना शुरू कर देगा, तूने फलां गुनाह नहीं किया, फलां गुनाह नहीं किया, फलां गुनाह नहीं किया। ये बंदा इकरार कर रहा है, अल्लाह गलती हो गई थी, अल्लाह गुनाह हो गया था, जी अल्लाह ये गुनाह किया था, और दिल में डर रहा है कि अल्लाह ने तो सगीरा गुनाहों पर मेरी पकड़ शुरू कर दी, जब कबीरा गुनाहों की डायरी खुलेगी तो मेरा क्या हाल होगा। डर रहा है, कांप रहा है, परेशान है। मालिक की रहमत से मालिक अज़्ज़ा वजल अपने फज़ल व करम से ऐलान फरमाएगा, जा मेरे बंदे जन्नत में दाखिल हो जा, और फरिश्तों इसके सारे इन जो गुनाहों का जिक्र हुआ है, सगीरा गुनाहों को नेकियां बना के इसको जन्नत भेज दो। इंसान को थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी, अभी जो डर रहा था, अभी जो कांप रहा था, अभी जो परेशान हाल था, ये थोड़ी सी हिम्मत पाएगा, कहेगा अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी गुनाह कर रखे थे, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या मतलब, छोटे गुनाहों पे छोटी नेकियां मिली तो बड़े गुनाहों पे बड़ी नेकियां मिलेगी, जन्नत में और ऊंचा मकाम मिल जाएगा। ये फरमा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे, सहाबी फरमाते हैं हमने प्यारे हबीब की जाड़ें देख ली, दाढ़ें देख ली, आप इतना किलखला कर हंसे। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह जिस गुनाह को चाहे माफ़ कर दे, लेकिन मालिक का कानून है या अली मदद कहने का गुनाह उसने माफ़ नहीं करना।
شرک اکبر اللہ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا. نیکیوں کے انبار ہیں، ساتھ شرک اکبر ہے. یہ انسان قیامت کے دن ناکام ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا سبب، کچھ لوگ قیامت کے دن اپنے نیک اعمال کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کی نیکییں، ان کی اعمال صالح بہت زیادہ، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، اور بڑے خوش ہو رہے ہوں گے اپنی نیکیوں کو دیکھ کے کہ انشاءاللہ اتنی نیکییں ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. مالک ان سے کلام کرے گا، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم. اللہ اپنی رحمت سے ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا. نیکییں ہیں، بے نماز کی بات نہیں پیارے بھائی، حج نہ کرنے والے کی بات نہیں، جہاد نہ کرنے والے کی بات نہیں. نیکییں ہیں، نیکیوں کے انبار ہیں، اعمال صالحہ شدید محنتیں کر کے آ رہا ہے. اب اللہ اس بد نصیب کو کیا کہتا ہے؟ مالک کہے گا اے ریاکار، اے دکھلاوے کے لیے عمل کرنے والے، جس کے لیے دنیا میں عمل کرتا رہا اس سے اپنا ثواب لے لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. یہ نماز پڑھنے والا، یہ روزہ رکھنے والا، یہ حج کرنے والا، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ صدقہ دینے والا، یہ خیرات کرنے والا، یہ جہاد کرنے والا، یہ لڑنے مرنے والا نیکیوں کے انبار کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہے. اور مالک عز و جل کہہ رہا ہے جن کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا تھا، جن کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا تھا، اس سے جا کر اپنے عمل کا ثواب لے لے. تو نے میرے لیے تو کام کیا ہی نہیں. اس کی مثال کیسے سمجھو گے؟ کسی نے وہ بد نصیب ہیں جن کو حج کرنے کا موقع مل جاتا ہے. جب وہ حج کے لیے انڈیا پاکستان سے چلتے ہیں، واللہ ایک حاجی کا منظر میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. اس نے گلے کے اندر ہار ڈالے ہوئے، گلے میں ہار ڈالے ہوئے، اور جلوس 25 30 40 آدمی اس کے پیچھے جا رہا، اور وہ بازار میں لوگوں کو سلام کر رہا ہے، مل رہا ہے، گلے مل رہا ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ ملک صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کو مل رہے ہیں. یہ لوگوں کو دکھلاوا نہیں تو اور کیا ہے. کتنے بد نصیب ہیں حج کر کے آ جائیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں خود اپنا واقعہ سنایا. ان کے پاس مریض آیا، مریض نے اپنا نام بتایا، میں نام بھول گیا، مثال کے طور پہ اس کا اللہ بخش نام ہوگا. تو اس نے کہا میرا نام لکھیے ڈاکٹر صاحب، حاجی اللہ بخش. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اللہ بخش. تو وہ مریض ناراض ہو گیا. میں نے آپ سے کہا ہے حاجی اللہ بخش، اور آپ صرف اللہ بخش لکھ رہے ہیں، میں حاجی نہیں ہوں. حج کرتے ہوئے یہ نیت، لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ مجھے الحاج کہیں گے، لوگ میرے نام کا چرچا کریں گے. اور شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے حج کرنے والوں کو. یہ حج خالص اللہ کے لیے ہے نا، لیکن وہ جانے سے 15 20 30 دن پہلے دعوتیں شروع کر دیتا. آج اس کی دعوت، کل اس کی دعوت، پرسوں اس کی پارٹی، پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پٹ رہا ہے. دعوتوں پہ دعوتیں ہو رہی ہیں، دیگیں چل رہی ہیں، بکرے کٹ رہے ہیں. کیوں؟ چودھری صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں. یہ دکھلاوے کی عبادت، یہ دکھلاوے کا عمل. نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں مدیر آ کے نماز پڑھنے لگ گیا. پتہ لگ گیا مدیر آیا، چل لمبی نماز پڑھیں، پتہ لگے اس کو بڑا نیک ہے. اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کے دیکھنے پر خوش ہو کے نمازوں کو لمبا کر دیں کہ یہ راضی رہے، تو قیامت کے دن اللہ کہے گا نماز کا ثواب موجود ہے. اللہ کہے گا یہ نماز کا عمل موجود ہے، ثواب نہیں، نماز کا عمل موجود ہے. مالک کہے گا جس کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی اس سے بدلہ لے لے، میرے پاس تیرے اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں. کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو نیکیاں کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہے، لوگوں میں چرچے کروانا چاہے. اور عجیب بات ایک آپ کو بتا دوں، ریاکار کی عمل فرشتوں کی ڈائری میں نہیں ہوتے. ہاں، ریاکار کا عمل فرشتوں کی لسٹوں میں موجود ہی نہیں ہوتا.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے پہلے 3 انسانوں پہ جہنم کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، سب سے پہلے 3۔ سوچو کون؟ فرعون، حامان، قارون، شداد، کون ہوگا؟ اللہ اکبر، سخی، پہلا سخی جا رہا ہے جہنم میں، سخاوت کے چرچے اس کے۔ مالک پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ یہ کہے گا اللہ تو نے مال دیا اور میں تیرے فقیر بندوں میں لٹاتا رہا۔ فرشتے کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا یہ عمل ہماری لسٹ میں موجود ہی نہیں ہے، تو نے کب مال دیا، کس فقیر کو کھلایا، کس کو روٹی دی، تیرا یہ عمل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کہے گا نہیں فرشتوں، اس نے یہ عمل کیا تھا، یہ مال اس نے بانٹا تھا، لیکن کیوں بانٹا تھا؟ یقال لہو، اس کو لقب مل جائے جواد کا، سخی کا، کہ جناب اس کا دروازہ تو کھلا رہتا ہے، جو جاتا ہے جھولی بھر کے آتا ہے، وہ خالی کسی کو نہیں لوٹاتا، بڑا ہی نیک دل ہے، نرم دل ہے، بڑا سخی سرور ہے۔ فقد قیلا، اے سخی تیری سخاوت کے چرچے دنیا والوں نے کر دیے تھے۔ فرشتوں اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم کے اندر الٹا کر کے پھینک دو۔ عمل فرشتوں کی لسٹوں میں موجود ہی رہی، کیوں؟ اس عمل سے اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، لوگوں کو خوش کرنا مقصود تھا۔ دوسرا آ رہا ہے قاری قرآن، عالم، حافظ، کیا کر کے آئے؟ اللہ قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، قرآن سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، دین کی دعوت دیتا رہا، دین کی باتیں کرتا رہا۔ میری ڈائری میں کوئی دن ہی نہیں ہوتا تھا، آج دمام میں ہوں، کل عنق میں ہوں، پرسوں وہاں ہوں، آج یہاں ہوں، کل وہاں ہوں، دورے پہ دورہ، درسوں پہ درس، لیکچر پہ لیکچر، تقریریں کر کر کے برا حال ہو گیا، پڑھا پڑھا کے تھک گیا۔ فرشتے کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تیرا یہ عمل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ مالک کہے گا نہیں، اس قاری نے پڑھا اور پڑھایا، اس عالم نے محنتیں کی، لیکن اس لیے کی تاکہ لوگ اس کے ساتھ، نام کے ساتھ دم چھلے لگ جائیں۔ علامہ، شیخ کل، بلبل گلستان، شیری بیاں، مقرر شعلہ بیاں، ہر دل عزیز، فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ اور اگر مولوی کے نام کے ساتھ یہ 8-10 دم چھلے نہ لگائے جائیں، سادہ سادہ اس کا نام لکھ دیا جائے تو مولوی ناراض ہو جاتا ہے، مجھے صرف نام لکھا، میرے آگے پیچھے کوئی لقب نہیں۔ اگر اس تقریر، اگر اس درس، قرآن کی دعوت، قرآن پڑھانا، پڑھنے کے لیے مقصود یہ بن جائے کہ لوگ راضی ہوں، مجھے علامہ کا لقب مل جائے، مجھے شیخ کا لقب مل جائے، لوگوں کی رضا مقصود ہے، تو اللہ کی قسم یہ عمل قیامت کے دن بربادی کا سبب بن جائے گا۔ فرشتے کہیں گے تیرا یہ عمل ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جھوٹ بولتا ہے، تو نے کام نہیں کیا، تو نے قرآن نہیں پڑھایا۔ مالک کہے گا اس نے یہ عمل تو کیا، لیکن اس کا مقصود مجھے راضی کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصود لوگوں کی رضا تھی۔ فرشتوں اذهبوا به الى النار، اس کو بھی اٹھاؤ اور جہنم کے حوالے کر دو۔ تیسرا آ رہا ہے، اور یہ کون ہے؟ شہید۔ مالک پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، اتنے مار کے لڑے، اتنا جہاد کیا، اتنا کافروں سے جنگ و جدال کیا کہ انہیں مارتے مارتے خود بھی مر گیا، قتل ہو کر آیا۔ فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ عمل نہیں کیا۔ مالک عز و جل فرمائے گا اس نے یہ کام کیا، لیکن کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ اس لیے کہ لوگ اسے کہیں یہ بہت بڑا کمانڈر ہے، یہ بہت بڑا مجاہد ہے، یہ بڑا جرتوں والا ہے، یہ کافروں سے ٹکر لینے والا ہے۔ فقد قیلا، لوگوں نے تو کہہ دیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے مارکوں کے چرچے ہو گئے، اس کی وصیتیں چھپ گئی، مجلوں میں آ گئی، اخبارات میں آ گئی، ہر زبان پہ اس کے کارنامے بلند ہو گئے، بیان ہو گئے۔ اذهبوا به الى النار، اس شہید کو بھی اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔
نیک اعمال موجود ہیں، شہادت موجود ہے، سخاوت موجود ہے، علم موجود ہے، لیکن برباد ہو گیا کیونکہ مقصد عرش والے کو راضی کرنا نہیں تھا، مقصد دنیا میں چرچے کرنا۔ اور اگر اللہ کی رضا مقصود ہو، یہ تو بہت بڑے بڑے عمل میں نے گنوائے نا، چھوٹا سا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قافلہ چل رہا ہے، رات کا آخری پہر آ جاتا ہے، قافلے والے خیمے لگا دیتے ہیں، سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، ایک آدمی ان میں وہ بھی لیٹ جاتا ہے اور لیٹ کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں بھی سو گیا، اور جب اس کی آنکھ دیکھتی ہے کہ سارے سو گئے، کوئی نہیں جاگ رہا، خاموشی سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو کر اپنے رب کی عبادت شروع کر دیتا ہے، بھلے وہ 2 رکعتیں نماز پڑھے، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ لوگوں کی نظروں سے بچ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ محمد کریم فرماتے ہیں اس عمل کو دیکھ کر اللہ محبت سے مسکرا دیتا ہے۔ ایک طرف شہادت کا عمل برباد جاتا ہے، ایک طرف شہادت کا عمل برباد جاتا ہے، سخاوت کا عمل برباد جاتا ہے، علم قرآن پڑھنا پڑھانا برباد جاتا ہے، اور دوسری طرف صرف 2 رکعتیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے عمل سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ مسکرا دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص پتھر کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، اب تنہا ہے، راستے سے گزر رہا ہے، پتھر پڑا ہے، تکلیف دہ چیز ہے، اس کے دل میں آتا ہے کسی مسلمان کو چوٹ لگے گی تو میں اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دوں، وہ پتھر اٹھا کر دیوار کے ساتھ کونے میں کر دیتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل ہے، اسی عمل سے اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، ایک مجاہد جہاد کے لیے جاتا، اس کی 2 نیتیں ہیں، ایک نیت اللہ کی رضا ہے، 2 ارادے ہیں دل میں، اس جہاد سے مقصد اللہ راضی ہو جائے، دوسری نیت یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تو راضی ہوگا لیکن دنیا والوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے میں کتنا بڑا کمانڈر ہوں، میرے چرچے ہونے چاہیے، میری وصیتیں چھپنی چاہیے، میرے مارکے چھپنے چاہیے، میرے مین روڈ پر جنازے ہونے چاہیے، 2 نیتیں ہیں، 2 نیتوں سے لڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے اللہ کے نبی اگر کوئی 2 نیتیں لے کر لڑے، اللہ کی رضا بھی مقصود ہو، لوگوں میں چرچا بھی مقصود ہو، اللہ اس مارکے کی بنا پر اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیت اللہ کی رضا بھی ہے، لوگوں میں چرچا بھی ہے، اللہ اس کو کچھ بھی عطا نہیں فرمائے گا، کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ اللہ کی رضا کی نیت ہے، لیکن اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کی جائے، اور جس کے اندر دکھلاوا آتا ہے اللہ اس سے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ نیکیاں کر کے یہ امید لے کر آئیں گے کہ ہمارے پاس تو بہت اعمال ہیں، لیکن ریاکاری کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر مسلمان اپنے اپنے گریبان میں جھانک لے، میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نیکیاں کر رہا ہوں، میں کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہوں، میں کسی مسجد میں چندہ دے رہا ہوں، میرا مقصود لوگوں کو دکھلانا ہے، گاؤں اور دیہات کے اندر اپنے نام کے چرچے ہونا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ کی رضا خالص ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو، اور اگر لوگوں میں چرچا ہے، ریاکاری ہے، تو یہ دوسرا وہ بدنصیب ہے جس کے نیک اعمال ہونے کے باوجود قیامت کے دن یہ ناکام ہو جائے گا۔ تیسرا وہ انسان جس کو اچانک اس تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، جو دنیا میں نیکیاں لے کر آ رہا ہوگا لیکن قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وہ شخص ہے جس کے اعمال تو بہت ہوں گے، جس کی نیکیاں تو بہت ہوں گی، جس کے پلڑے کے اندر، ترازو کے اندر اس کے اپنے خیال کے مطابق نیکیوں کے سٹاک ہوں گے،
لیکن وہ ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں گی، ریت کے ذرے بنا کر اڑا دیے جائیں گی۔ وہ بدنصیب ہے جس نے نیک اعمال کیے لیکن رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں کیے۔ بڑی کڑوی بات ہے پیارے بھائی، بڑی کڑوی بات ہے۔ اپنے طور پہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عمل نیک ہے، لیکن وہ عمل نیک نہیں بنے گا، وہ عمل اس کے ترازو میں وزنی نہیں ہوگا، ریت کے ذرے بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ وہ اعمال جن اعمال پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں لگی ہوئی ہوگی۔ اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضا کوفے کی جامع مسجد میں ایک نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر پوچھتے ہیں، منذ کم تصلی هذه الصلاة، اے نماز پڑھنے والے کتنے عرصے سے تو یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ ایک روایت کے مطابق وہ 40 سال کہتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق وہ 60 سال کہتا ہے کہ میں 40 یا 60 سال سے یہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ دارالعلوم کے مفتی کا فتویٰ آپ کو نہیں سنانے لگا، کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں کرنے لگا، میں صحابی رسول کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں، یہ بات سن کر کہتے ہیں، اس کی نماز کا طریقہ دیکھ کر کہتے ہیں، ما صلیتا، تو کہتا ہے نا میں 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں صحابی رسول کہہ رہا ہوں تیری ایک نماز نہیں ہوئی۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ، اور اگر یہی نماز اسی طریقے کی پڑھتے پڑھتے تو مر جاتا تو محمد کریم کے دین پہ تیری موت بھی نہ ہوتی۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہماری عوام کیا کہتی ہے، اجی مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ہے اتنے لمبے چوڑے چکر میں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، خلاص یہ لمبی چوڑی بحثیں تو مولویوں کی ہیں، کیسے پڑھنی کیسے نہیں پڑھنی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ ہم تو اتنا سمجھیں بس سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ کرتا ہوں جیسے آتا ہے ویسے کرتا ہوں، اللہ جیسے آتا ہے ویسے کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے قبولیت کے لیے ایک شرط بیان کی ہے، اور وہ شرط یہ ہے اگر محمد کریم کے مطابق عمل کر کے لائے ہو تو قبول ہوگا، اگر محمد کریم کے مطابق عمل نہیں ہے، وہ عمل کتنے بڑے ہوں، وہ محنتیں کتنی بڑی ہوں، وہ ٹکرے تم جتنی مرضی مار کے آ جاؤ، اللہ کے ہاں وہ ریت کے ذروں کی طرح ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوچ لو، اللہ کے لیے سوچ لو، نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، حج کرنے والوں، صدقہ دینے والوں، نکاح کرنے والوں، طلاق دینے والوں، اللہ کے لیے سوچ لو، یہ سارے اعمال جو آپ کر رہے ہیں کیا یہ اعمال محمدی اعمال ہیں؟ کیا ان پر رسول اللہ کی سنت کی مہر لگی ہے؟ اگر سنت کی مہر ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو، اور اگر آپ کے اعمال آپ کی اپنی سوچ کے مطابق اچھے ہیں، آپ کی اپنی سوچ کے مطابق نیک ہیں، لیکن وہ سنت رسول سے ثابت نہیں ہیں، تو پھر یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یاد کر لیجئے، ایک بدعت اس کی نحوست اتنی ہے کہ وہ سارے اعمال کو برباد کروا دیتی ہے، سارے اعمال کو ضائع کروا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن پیارے حبیب علیہ السلام حوض کوثر پہ ہوں گے۔ وہ چھوٹا سا گڑھا نہیں ہے، وہ چھوٹا سا حوض نہیں ہے، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جس کے آب خورے آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہیں۔ جس طرح آسمان کے ستارے کوئی نہیں گن سکتا، اس طرح حوض کوثر کے پیالوں کو کوئی نہیں گن سکتا۔ وہ حوض کوثر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو اس کو پی لے گا جنت میں داخل ہوتے تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اب اللہ کے پیارے حبیب ہیں، حوض کوثر پہ موجود ہیں، مسلمان آ رہے، پانی پی رہے، ایک جماعت آئے گی، ایک گروہ آئے گا، ایک پارٹی آئے گی، جبرائیل علیہ السلام ایک روایت میں ہے دیوار کھڑی کر دیں گے، دوسری روایت میں ہے ان کو درے ماریں گے۔ وہ پیارے حبیب علیہ السلام جو رحمتوں کا پیکر ہیں،
جو رحمت للعالمین ہیں، جو اپنی امت پہ اتنے رعوف ہیں، اتنے پیار کرنے والے ہیں۔ طائف والے پتھر مار رہے ہیں، طائف والے زخمی کر رہے ہیں، طائف والوں نے لہو لہان کر دیا ہے، سر سے خون بہتا ہے، قدموں میں آ جاتا ہے، نبی گر جاتے ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں، جبرائیل کو سامنے پاتے ہیں، 7 پہاڑوں کا فرشتہ ہے، جبرائیل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیجئے، اجازت دے دیجئے، میں ان طائف والے پہاڑوں کو اٹھا کر ان کو جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں ان پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں۔ اتنا ظلم نبی کریم کے جسم کو لہو لہان کرنے والے ظالم، اور قربان جاؤں آقا تیری جوتیوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ تو کتنا رعوف تھا، تو کتنا پیار کرنے والا تھا اپنی امت کے ساتھ۔ جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل تو ان کو پیسنے کی بات کرتا ہے، تو ان کو مارنے کی بات کرتا ہے، تو ان پر پہاڑ گرانے کی بات کرتا ہے، اور میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل مجھے امید ہے یہ پتھر مارنے والے انہوں نے تو مار لیے، ان کی پشتوں سے نکلنے والے ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے۔ اتنا مہربان نبی، اتنا اپنی امت پر محبت کا اظہار کرنے والا نبی، لیکن جب جبرائیل دیوار کھڑی کریں گے یا ان حوض کوثر پہ آنے والوں کو درے ماریں گے، نبی برداشت نہیں کر سکیں گے اور کہیں گے جبرائیل امتی امتی امتی، میری امت ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، ہاتھ چمک رہے ہیں، کوہنیاں چمک رہی ہیں، قدم چمک رہے ہیں، آنے دو، پیاسے ہیں، میں ان کو پانی پلاتا ہوں، آنے دو، کیوں مارتے ہو، کیوں دیوار کھڑی کرتے ہو، کیوں مجھ سے دور کرتے ہو؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں پتا، اے رسول آپ کو نہیں پتا، اے حبیب آپ کو نہیں پتا آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سی بدعتیں شامل کر دی، آپ کے دین میں کیا کیا نئے اعمال شامل کر دیے۔ کہیں تیجا لے آئے، کہیں 7واں آ گیا، کہیں نامہ آ گیا، کہیں 10واں آ گیا، کہیں 40واں آ گیا، کہیں قل آ گئے، کہیں برسی آ گئی، کہیں رجب کے کنڈے آ گئے، کہیں شبرات کے حلوے آ گئے، کہیں 11ویں چھوٹی آ گئی، کہیں 11ویں بڑی آ گئی۔ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا نئی چیزیں شامل کر لی اور حجتیں کرنے لگ گئے۔ آج حجتیں ہوتی ہیں، یہ عجیب مولوی ہیں، کہتے ہیں کھانا سامنے رکھا ہوا ہو، سورت یاسین پڑھی جائے تو گناہ ہوتا ہے۔ دیکھو کتنے ظالم ہیں، قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں گناہ ہوتا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں بھائی تم ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہو، ایک رکعت میں 3 سجدے شروع کر دیے جائیں، تیسرا سجدہ ثواب کا باعث بنے گا یا گناہ کا باعث بنے گا؟ ہر عقل مند کہے گا گناہ کا باعث بنے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سجدے کو گناہ کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ تو کہتے ہیں بندہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جتنا سجدے میں قریب ہوتا ہے کسی اور جگہ پہ قریب، لیکن تیسرے سجدے کو آپ بھی گناہ کہو گے، کیوں کہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی طرح تیجا، 7واں، نامہ، 10واں، 40واں، قل، برسی، رجب کے کنڈے، شبرات کے حلوے، 11ویں شریف کی کھیرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو عمل رسول سے ثابت نہ ہو اس کو دین سمجھ کے کیا جائے، ثواب کی امید پہ کیا جائے، تو وہ عمل بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی کہیں گے امتی، جبرائیل کہیں گے آپ کے دین میں انہوں نے بدعات کا اضافہ کیا۔ وہی طائف والا نبی، وہی طائف والا نبی، وہی نبی جس کے گلے میں کپڑا ڈال کے بھیجا گیا تو اس نے جواب میں ان کو گالیاں نہیں دی۔ وہی نبی جس کی گردن میں پڑی ہوئی اونی چادر کو ایک اعرابی نے کھینچا، نبی کی گردن چھل گئی لیکن مڑ کر مسکرا کر اس اعرابی کو دیکھا۔ وہی نبی اب لب و لہجہ کیا کہہ رہا ہے؟ سحقن سحقن لمن خیر بعدی، جنہوں نے محمد کے دین کو بدل ڈالا آج محمد کی نگاہوں سے دور کر دو۔ تو یاد کر لو قیامت کا دن ہوگا،
اپنے طور پہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے تیجا دیا، ساتواں کیا، نامہ کیا، دسواں کیا، قل کی، برسی کی، شب برات میں حلوہ بانٹا، رجب میں کنڈے کیے، 11ویں میں دودھ دیا، یہ ہماری نیکیوں کے انبار ہیں، لیکن یہ نیکیاں قیامت کے دن نیکیاں نہیں بن سکتی، کیونکہ اس عمل پر محمد کریم کا ٹھپا اور مہر نہیں ہوگی۔ بدعت شامل ہونے سے نمازیں برباد، روزے برباد، حج برباد، زکوٰۃ و جہاد برباد ہو جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال کے اندر بدعات شامل ہو گئی، وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ کام ہم نے دین بنا کر شروع کر دیا، قبریں پکے کر لی، طواف شروع ہو گئے، نظر و نیاز شروع ہو گئی، چادریں چڑھنے لگ گئی، اس پہ دیے جلنے لگ گئے، اس پہ تیل رکھ کر چراغ جل گئے، اور ہم نے سمجھا یہ سارا کام جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ یہ بدعات کا بازار گرم ہو گیا۔ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کی صدائیں گونجنے لگ گئیں۔ نماز اذان سے پہلے یہ درود و سلام بدعت ہے، اس میں نور من نور اللہ کا نعرہ شرک اکبر ہے، یہ انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ بدعات کا بازار گرم ہوگا، نیکیوں کے انبار ہوں گے، بدعتوں کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یاد کر لیجئے، حدیث رسول آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ حدیث ذرا غور کرنا، اس حدیث میں 4 باتیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس انسان نے کوئی عمل کیا، وہ عمل جس پر رسول اللہ کی مہر نہیں، اللہ کے نبی کا موافقہ نہیں، آپ کی تبع نہیں، وہ مردود ہے۔ پہلی بات اس حدیث میں سمجھنے کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من، جو بھی کوئی عمل کرے، جو سے مراد مرید کرے نہیں، مرید کرے، پیر کرے، شیخ کرے، مولوی کرے، ملا کرے، حضرت کرے، شیخ الحدیث کرے، شیخ کل کرے، تابعی کرے، صحابی کرے، من، کھلی دعوت ہے، کھلا اعلان ہے، من، جو بھی کوئی عمل کرے، جو بھی، اس جو میں جو آتا ہے آ جائے، اس جو میں 4 آتے ہیں آ جائیں، 12 آتے ہیں آ جائیں، شیخ آتا ہے آ جائے، مرشد آتا ہے آ جائے، امام و پیر آتا ہے تو آ جائے، من، جس نے بھی عمل کیا۔ میں نیچے کے طبقے کی بات نہیں کرتا، میں آپ کو اوپر والے طبقے میں لے جاتا ہوں۔ یہ صحابی رسول ہے، گھر سے بقرعید کے دن نالی میں سے خون نکل رہا ہے، اور رسول پوچھ رہے ہیں ما ھذا الدم، یہ خون کیسا ہے؟ کرنے والا شیخ الحدیث نہیں، مولوی صاحب نہیں، ملا نہیں، مدرسے کا محتمم نہیں، امام نہیں، 4 میں سے نہیں، 12 میں سے نہیں، یہ شاگرد رسول ہے۔ کہتا اللہ کے نبی پہلے میری بات سن لو، ہم عید پڑھ کے آتے تھے، پھر قربانی کرتے تھے، پھر گوشت بنتا تھا، پھر غریبوں میں جاتا تھا، میں نے سوچا، ہائے ہائے ہائے، میں نے سوچا، شیخ نے نہیں سوچا، پیر نے نہیں سوچا، مرشد نے نہیں سوچا، مولوی نے نہیں سوچا، شیخ الحدیث نے نہیں سوچا، 4 نے نہیں سوچا، 12 نے نہیں سوچا، شاگرد رسول کہہ رہا ہے میں نے سوچا کیوں نہ قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لوں، گوشت ریڈی کر لوں، نماز پڑھ کے آؤں، گوشت بانٹنا شروع کر دوں، فقیر کے، غریب کے، یتیم کے، بیوہ کے پیٹ میں سب سے پہلے میری قربانی کا لقمہ جائے۔ سوچ کتنی اعلیٰ ہے، سوچ کتنی اعلیٰ ہے، لیکن رسول نے کہہ دیا تھا من، یہ سوچنے والا کوئی ہو، کرنے والا کوئی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، محدث ہو، شیخ ہو، مرشد ہو، پیر ہو، ملا ہو، حضرت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، میں نے یہ سوچا اور قربانی آج عید کی نماز سے پہلے ہی کر لی۔ امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء، قائد اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے میرے ساتھی تیری قربانی نہیں ہوئی، تو نے گوشت کی بکری کاٹی ہے، گوشت کھایا ہے، گوشت بانٹا ہے، قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ کیوں؟ تو عمل وہ کر رہا ہے جو محمد سے ثابت
پہلی بات حدیث کی یاد کر لو، من عاملہ، جو بھی کوئی عمل کرے. دوسرا نقطہ، عاملہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عمل کچھ بھی کر لے، وہ سامنے کھانا رکھ کے قرآن شریف پڑھ لے، وہ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ لے، وہ کھجوروں کی گٹکوں پہ آیت کرسی ختم کر لے، وہ مردے کی قبر پہ کھڑا ہو کر اذان دے لے، قرآن پڑھ لے، وہ کوئی عمل کرے، وہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائے، وہ بابا کی قبر پہ چادر چڑھوائے، وہ بابا کی قبر پہ دیگ دے کر آئے، دیگ کی خیرات کرے، کوئی بھی عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، وہ 40 سال تک دریائے گنگا میں کھڑا ہو کر ایک ٹانگ پر عبادت کرتا رہے. من عاملہ، وہ عمل کرے، وہ عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، جیسا مرضی عمل ہو، جیسا مرضی عمل ہو، کتنا بڑے سے بڑا عمل ہو. ہائے، بات کسی عام کی نہیں کرتا، تمہیں پھر صحابی رسول کے پاس لے جاتا ہوں. ایک صحابی کو دیکھتے ہیں کمزور نظر آتا ہے، پوچھتے ہیں میرے ساتھی کیا ہو گیا ہے، کیوں کمزور ہو گئے ہو؟ ہمارے ہاں تو چرچے چلتے ہیں عملوں کے، ارے آپ کیا جانو یہ پیر طریقت ہیں، یہ طریقت کے پیر ہیں، انہوں نے 40 سال دریائے راوی میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر چلا کاٹا ہے، یہ بابا بلے شاہ ہے، یہ کنویں میں الٹے لٹک کر 40 سال تک عبادت کرتے رہے ہیں. آپ کیا جانو یہ پہاڑوں کی غاروں میں رہے ہیں، یہ دریاؤں کے پانیوں میں رہے ہیں، انہوں نے عبادت کر کر کے من مار لیا ہے. ارے میں عام آدمی کی بات نہیں کرتا، صحابی رسول کا عمل ہے. پوچھتے ہیں کیوں کمزور ہے؟ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سال گزر گیا میں نے کوئی دن افطاری نہیں کی، 365 دن میں روزوں سے ہی گزار رہا ہوں، سال پورا روزے کی حالت میں ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سال کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جو میں نے بستر پہ سو کر دیکھا ہو. دن کو روزے سے رہتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں، دن کو روزے سے رہتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں، اور یہ عمل 1 سال سے میں مستقل کر رہا ہوں، اس لیے کمزور ہو گیا ہوں. صحابی رسول کہتے ہیں حدیث کو یاد رکھنا، من عاملہ، جس نے عمل کیا کتنا بڑا ہو، کتنا عظیم ہو، کتنا لمبا چوڑا ہو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے ساتھی، اللہ نے نہ تیرا کوئی روزہ قبول کیا ہے، نہ رات کی کوئی رکعت قبول کی ہے. 1 سال کی محنت برباد ہے، دن کے روزے برباد ہیں، رات کے قیام برباد ہیں، تیری تہجد کی نمازیں برباد ہیں، ساری رات کا جاگنا برباد ہے. صحابی تڑپ اٹھتا ہے یا رسول اللہ، یہ تو میں نے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا تھا، یہ تو آخرت کے ثواب کے لیے کیا تھا، کیوں برباد ہو گیا؟ کہا تیرے 1 سال کی عبادتوں پر محمد کی مہر نہیں ہے، اور جس عمل پر کملی والے کی مہر نہ ہو، مدینے والے کی مہر نہ ہو، صاحب شریعت کی مہر نہ ہو، محمد کی مہر کے بغیر عمل اگر صحابی رسول بھی کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اگر میرا شیخ اور پیر و مرشد کوئی عمل مجھے سکھا دے جو اللہ کی شریعت سے ثابت نہیں ہے، وہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا لیس علیہ امرنا، تیسرا نقطہ ہے اس عمل پر نبی کی مہر نہ ہو، اس عمل پر نبی کا موافقہ نہ ہو، اس عمل پر نبی کی شریعت میں دلیل موجود نہ ہو. یہ تیسری بات ہے. من کوئی بھی ہو، عاملہ، عمل کیسا بھی ہو، اس پر لیس علیہ امرنا، حدیث رسول سے ثابت نہ ہو. اجی آپ کا کام تو اعتراض کرنا ہے، دیکھو مرنے کے بعد قرآن خوانی کروانے کے لیے درویشوں کو اکٹھا کرنا حرج کیا ہے؟ سنا یا نہیں سنا؟ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنا حرج کیا ہے؟ مردے کی تعزیت کے لیے آتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، دعائیں مغفرت ہی ہو رہی ہے، اللہ ہی ہو رہی ہے، حرج کیا ہے؟ 3 دن تک چادر بچھتی ہے، تعزیت کرنے والے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اگر
گٹھلیے نہ رکھی جائیں، یہ غیبتیں کریں گے، یہ چغلیاں کریں گے، یہ آپس میں دنیا کی باتیں کریں گے۔ اب گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، آیت الکرسی پڑھی جا رہی ہے، چاروں گل پڑھے جا رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ تیسرے دن کا ختم ہے، مولوی مدرسے سے آ کے درس دے رہا ہے، سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ادھر دیگوں میں گوشت پک رہا ہے، حرج کیا ہے؟ 7ویں دن کا ختم ہے، آخر قرآن ہی ہے، دین ہی ہے، غریبوں کو کھانا ہی کھلانا ہے، حرج کیا ہے؟ 9ویں دن کا ختم، حرج کیا ہے؟ 10ویں دن کا ختم، حرج کیا ہے؟ یہ شب رات کا حلوہ شریف ہے، ساری رات عبادت کی ہے، سارا دن روزہ رکھا ہے، حرج کیا ہے؟ رجب کے کنڈے ہیں، عبادات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، حرج کیا ہے؟ ارے لوگوں، حرج ایک ہے اور یہ حرج بہت بڑا ہے، اور حرج یہ ہے، اگر یہ دین ہوتا مدینے والا سکھا کر جاتا، اور جس کو مدینے والے نے نہیں سکھایا، جس کو محمد کی شریعت نے نہیں بتایا، من عاملہ، وہ کرنے والا شیخ و مرشد ہو، پیر و حضرت ہو، علامہ اور فہامہ ہو، اگر محمد کی مہر نہیں ہے یہ عمل دین نہیں ہو سکتا۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا، یہ تیسرا نکتہ ہے کہ وہ عمل سنت رسول کے مطابق ہو، ٹھیک، اگر نہیں ہے فَهُوَ رَدٌّ۔ چوتھا نکتہ یہ ہے وہ عمل مردود ہے، وہ قرآن پڑھنا کھانے پہ مردود ہے۔ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، آپ میں سے بھی شاید کوئی ناراض ہو، مولوی صاحب کتنی سخت بات کر رہے ہیں، میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، رب کے گھر میں کھڑا ہوں، کھانے کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا مردود ہے، تیسرے دن کا ختم مردود ہے، 7ویں دن کا ختم مردود ہے، 9ویں دن کا ختم مردود ہے، 10ویں کا ختم مردود ہے، 40ویں کا ختم مردود ہے، یہ کنڈے مردود ہیں، یہ شب شعبان 15ویں شعبان کا جاگنا مردود ہے، روزہ مردود ہے، کھانا مردود ہے، یہ 11ویں کی کھیر مردود ہے۔ آپ کہو گے چاول بازار سے لایا، دودھ بازار سے لایا، چینی گھر سے ڈالی، کھیر پکائی، مولوی مردود کیسے ہوگی؟ اس دن کو اس حضرت کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ یہ عمل کرنا محمد کی شریعت میں نہیں ہے۔ جو عمل محمد کی شریعت میں نہ ہو فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، 11ویں مردود ہے، کنڈا مردود ہے، شب شعبان 15ویں شعبان کے رات کو جاگنا مردود ہے، دن کا روزہ مردود ہے، حلوہ پکانا مردود ہے، بی بی فاطمہ کی سان کے مردود ہے، باپے کی قبر کو پکا کرنا عمل مردود ہے، چادر چڑھانا عمل مردود ہے، پتیسے بانٹنا عمل مردود ہے، ڈھول پیٹنا عمل مردود ہے، قوالی گانا عمل مردود ہے، کیونکہ محمد کا فرمان ہے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کرنے والا شیخ ہو، کرنے والا مرشد ہو، کرنے والا امام ہو، کرنے والا پیر ہو، عمل بہت بڑا ہو، عرس بہت بڑا ہو، قرآن خوانی بہت بڑی ہو، محنتیں بڑی ہو، 1 کروڑ دفعہ آیت کریمہ گٹھلیوں پہ پڑھا جاتا ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، یہ شیخ بھی مردود ہے، اس کی باتیں بھی مردود ہے، یہ عمل بھی مردود ہے، کیونکہ یہ عمل امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء، قائد اعظم محمد الرسول اللہ سے مہر لگوا کر نہیں آیا۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نیکیاں سمجھتا ہوگا اپنے اعمال کو، اور اللہ کی طرف سے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے محدثین اس حدیث کو پڑھ کر فرماتے ہیں یہ نصف دین ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ نصف دین ہے، یہ آدھا دین ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی پانی پہ چلے اور گیلا نہ ہو، پانی پہ چلے گیلا نہ ہو، فضا میں اڑے، آگ میں چلے، آگ میں چلتا ہے، پیر پہ آگ نہیں لگتی، اس کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، وہ شیطان ہے، اس کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں گمراہوں کی کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ گمراہ
اکثر ادوار کے اندر زیادہ ہوتے ہیں اور اہل ایمان تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی قلت کو دیکھ کر، اہل شرک کی کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھایا کرو۔ چوتھا سبب یہ ہے قیامت کے دن نیکیاں برباد ہونے کا کہ وہ لوگ جو گناہوں پر اصرار کرتے ہوں اور انہیں چھوٹا جانتے ہوں، اپنے گناہوں کو حقیر جانتے ہوں۔ گناہوں کو چھوٹا جاننا، حقیر جاننا انسان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ مومن گناہ صغیرہ کو اپنے لیے پہاڑ محسوس کرتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے مجھ پہ گرنے لگا ہے۔ منافق گناہ صغیرہ کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی محسوس کرتا ہے، یوں اڑا دیتا ہے، اسے ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ کسی گناہ کو حقیر نہ جاننا، کسی گناہ کو ہلکا نہ جاننا، کسی گناہ کو تھوڑا نہ جاننا۔ کیوں؟ جب انسان گناہ کو حقیر جانتا ہے کہ یہ معمولی کیس ہے، کسی کو گالی دے دی چھوٹی سی بات ہے، کسی کو کی غیبت کر لی چھوٹی سی بات ہے، جب گناہ کو حقیر جانو گے تو تم جرت کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہوتے رہو گے اور یہ تمہاری بربادی کا سبب بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، آپ دو قبروں کے درمیان میں سے گزرے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور عذاب کوئی بڑا گناہ، انہوں نے قتل نہیں کیا، پڑوسی کی بیوی سے زنا نہیں کیا، ان کا اس قبر کے اندر عذاب کا سبب کیا ہے؟ ایک نمیمہ کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، لگائی بھجائی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس کو اس کے خلاف بھڑکایا، اس کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ یہ چغل خور تھا، یہ غیبتیں کرتا تھا، یہ چغلیاں کرتا تھا۔ اس چغل خوری کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر اب اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ لباس وہ پہنتا تھا جو لوگ کہیں کہ اس لباس کے اندر یہ واقعی بابو لگ رہا ہے، آفیسر لگ رہا ہے۔ اور اگر کبھی حاجت ہو تو دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بازاروں میں، زپ کھولی اور دیوار پہ دھار مار دیں گے، اب وہ ساری چھینٹیں کپڑوں پہ آ رہی ہیں، جوتوں پہ آ رہی ہیں، کپڑے نجس ہیں، جوتے نجس ہیں، پیر گندے ہیں، لیکن وہ ویسا لباس نہیں پہنتا جس لباس سے انسان کا جسم ڈھک جائے، جس لباس سے طہارت کے لیے بیٹھنا آسان ہو جائے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچ جائے۔ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، معمولی گناہ تھے، ان گناہوں کو یہ معمولی سمجھتے تھے۔ غیبت کرنا ہمارے نزدیک کتنا معمولی ہے، چغلیاں کرنا کتنا معمولی ہے، یہ معمولی سی باتیں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا ذکر ہوا، ایک عورت بڑی نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے، صدقہ خیرات ذکر اذکار نوافل بہت کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں ہی فی النار، یہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی، پڑوسیوں کو گالیاں دینے والی، پڑوسیوں سے لڑنے والی، ان کی غیبتیں چغلیاں کرنے والی، نوافل نوافل بہت کرتی ہے، سنو یہ آگ میں ہے، یہ آگ میں ہے۔ دوسری کا ذکر ہوا، یہ فرض نماز پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، فرضی کام کرتی ہے، لمبے چوڑے صدقے خیرات نہیں کرتی، لیکن پڑوسی اس سے بڑے راضی ہے، پڑوسی بڑے خوش ہے، کسی کو گالی نہیں دیتی، کسی کے خلاف زبان درازی نہیں کرتی، کسی پہ تہمتیں نہیں لگاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت اللہ کی جنت میں ہے۔ پانچواں سبب جس کی وجہ سے انسان کو اس ناگہانی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک شخص بڑے نیک عمل، اور یاد کر لو ایک بات رہ گئی آپ کو سنا دوں، یہ زبان کا استعمال انسان کو بڑا سوچ کے کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صدیق کائنات کی بیٹی صدیقہ، محبوب الہ کی محبوبہ، نبی کی محبوبہ اور نبی اللہ کے محبوب،
صدیق اکبر کی بیٹی اور خود صدیقہ کائنات، جس کی براءت 7 آسمان کے اوپر سے نازل ہوئی اور قیامت تک قرآن کی آیات بن کے پڑھا جاتا رہے گا، اس نے اپنی ایک سوکن کے بارے میں کہا تھا، چھوٹے قد کی، ٹھگنے قد کی۔ اللہ کے نبی نے اس کو عام نہیں سمجھا، فرمایا عائشہ تیری زبان کا یہ جملہ اگر میں سمندر کے پانی میں ڈال دوں وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ ہم آج کل وہ لنگڑا، وہ کانا، وہ موٹا، وہ چھوٹا، جو مرضی نام رکھ دیں، وہ بھئی گالی دینا بھی ہمارے ہاں بڑا آسان ہے، غیبتیں کرنا بھی بڑا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سمجھتے ہیں۔ لوگوں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ 5واں گناہ جس کا ذکر ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص بہت نیکیاں کرنے والا مگر وہ حقوق العباد کے اندر ڈنڈی مارنے والا ہوگا، لوگوں کے حق نہیں ادا کرتا ہوگا، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ مسکین ہے اور قیامت کے دن یہ برباد ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ نے انصاف کا ترازو لگانا ہے۔ مسند احمد کی حدیث پہ غور کرنا، انسان اور جن کو تو دوبارہ اٹھایا جائے گا نا جنت یا جہنم کے لیے، لیکن جانور تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جانوروں کے لیے تو جنت جہنم کا کوئی چکر نہیں۔ لیکن مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ 2 بکریوں کو اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، انصاف میرے اللہ کا دیکھیے، 2 بکریاں اٹھائی جائیں گی، ایک بکری سینگ والی، ایک بکری بغیر سینگ والی۔ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا، اللہ ان دونوں بکریوں کو پھر اٹھائے گا، بغیر سینگ والی بکری کو اجازت دی جائے گی کہ تو اس سینگ والی بکری کو مار کے اپنا بدلہ لے لے۔ وہ انصاف کرنے والا اللہ عز و جل، قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ نیکییں، روزے، زکوٰۃ، حج، خیرات، درس دروس، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، وہ سارا ساتھ ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو پکڑ کر آ رہے، کچھ لوگ اس کے دامن سے چمٹے ہوئے آ رہے، کہیں گے اللہ ضربنی هذا شتمنی هذا اخذ مالی هذا، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میری غیبت کی، اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اللہ آج عدل کا دن ہے تو بدلہ لے کر دے۔ لوگو وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، وہ رحمت کرے تو بخشے جائے مجھ جیسے منہ کالے۔ وہ عدل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے اللہ کے پیارے حبیب کہ میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، لیکن میں نہیں جانتا قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا۔ یہ حشر کا میدان ہے، یہ اللہ کے دربار میں پیشی ہے، اب وہ چل رہا ہے، نیکیوں کے انبار ہے، کچھ لوگوں نے اسے پکڑا ہوا، اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اللہ کہے گا تو نے اس کو گالی دی تھی نا، وہ گالی دے کے بھول گیا، وہ گالی دے کے بھول گیا، احصاہ اللہ نے اس کا احصاء کر لیا، اللہ کے ہاں وہ نوٹ ہو گئی۔ وَنَسُوا، یہ کرنے والے بھول گئے، کسی کو ماں کی گالی دی، کسی کو باپ کی گالی دی، کسی کو کوئی گالی دے دی، مذاق میں گالی دے رہا ہو فلاں کا بچہ، اور فلاں کا بچہ، جانوروں کے نام پہ اس کے باپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اے اللہ کے نبی کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ فرمایا یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، کسی کو کہتا ہے تو فلاں کا بچہ، تو فلاں کا بچہ، تو کافر کی اولاد، تو بے ایمان کی اولاد، تو منافق کی اولاد، یا جانوروں کے نام پہ کسی کو کتا کہہ دیا، کسی کو سور کہہ دیا، کسی کو خنزیر کہہ دیا، یہ گالیاں اس نے اس کے باپ کو دی، اس نے جواب میں اس کے باپ کو گالی دے دی۔
پھر سننا، صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی بدنصیب اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ کہا نہیں، یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، کسی کو کہتا ہے تو بے ایمان کا بچہ ہے، تو بے غیرت کی اولاد ہے، وہ جواب میں اسے کہتا ہے کہ تو بے غیرت کی اولاد ہے۔ فرمایا یہ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنا۔ اگر یہ اس کے باپ کو گالی نہ دیتا، وہ اس کے باپ کو گالی نہ دیتا، جو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ ملعون ہے، یہ ملعون ہے جو ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنے۔ تو اس کا کیا حال ہوگا جو بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کو گالیاں دے، جو بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کو گھر سے نکال دے، جو بیوی کے پیچھے لگ کے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروائے، ایدھی سینٹر میں پھینک آئے کہ اس بڈھے کی کھانسی ہمارے رات کے آرام میں خلل کا سبب بنتی ہے، وہ بدنصیب کس حال میں ہوگا؟ مسکین آ رہا ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابہ سے مسکین کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، مال نہیں، یہ مسکین ہے۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ، یہ مسکین نہیں ہے، یہ دنیا میں مسکین ہوگا، قیامت میں مسکین وہ ہے جو انسان نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، کچھ لوگوں نے اس کے دامن کو پکڑا ہوگا، وہ کہیں گے اللہ اس نے مارا تھا، گالی دی تھی، غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، لڑوایا تھا، عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، قرضہ دبا لیا تھا، ادھار مانگ کے کھا گیا تھا، میں بہن ہوں، میری زمین باپ کی طرف ماں کی طرف سے آتی تھی، بھائی ہضم کر گیا تھا، اللہ بدلہ لے۔ اللہ کہے گا دے ان بندوں کو بدلہ، وہ کہے گا اللہ زمین چھینی تھی، دنیا میں ہوتا زمین دے دیتا، پیسے چھینے تھے، دنیا میں ہوتا پیسے دے دیتا، جو کچھ معاملہ تھا اب تو میرے پاس کچھ نہیں۔ مالک کہے گا یہ نیکیوں کے انبار تو لے کر آیا ہے، نماز اس کو دے دے، روزہ اس کو دے دے، حج اس کو دے دے، زکوٰۃ اس کو دے دے، صدقہ و خیرات اس کو دے دے، درس کا ثواب اس کو دے دے، سنت پہ عمل کرنے کا ثواب اس کو دے دے، ثواب بٹ جائے گا۔ بدنصیب کچھ ایسے بھی ہوں گے ساری نیکیاں بٹ گئی، سائل کھڑے ہیں، مالک کہے گا ان کو بھی بدلا دے، وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں، اب تو ثواب بھی نہیں رہا، اب تو نیکییں بھی نہیں رہی، وہ بھی بٹ گئی، اب کہاں سے ان کو راضی کروں؟ مالک کہے گا فرشتوں جن کا حق اس نے مارا ہے اس کے پلے کی نیکیاں ختم ہو گئی، دیکھو ان کے لسٹوں میں جو گناہ ہیں وہ سارے گناہ اس حاجی صاحب کے سر پہ لاد کے اس کو جہنم کے حوالے کر دو، ان کو گناہوں سے پاک کر کے جنت کے حوالے کر دو۔ ارے بھائی قیامت کے دن ناکامی کے اسباب، دنیا میں حقوق العباد مارنا، بہنوں کا حق مارنا، پڑوسی کا حق مارنا، لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں کی چغلیاں کرنا، لگائی بھجائی کرنا، اس کی شکایت اس کو لگائی، اس کی شکایت اس کو لگائی، دونوں کو آپس میں لڑا دیا، یہ اتنا گندا عمل ہے کہ قیامت کے دن انسان کی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چھٹا سبب حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، سننا اے لوگو، اللہ کے لیے سننا، یہ زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اللہ سب سے پہلے سنانے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے مسلمان، پیارے نبی فرما رہے ہیں کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ان کی نیکییں تہامہ جبال کے برابر ہوں گی، بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں ان کی نیکیاں ہوں گی، اللہ ان ساروں کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ ہمیں ان بدنصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، اللہ کے دربار میں آئیں گے، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دنیا میں ہدایت کے راستے پہ چلا دے۔
اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ ان کا گناہ کیا ہوگا جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر اور اللہ کے ہاں وہ ریت کے ذروں کی طرح ضائع اور اڑا دی جائیں گی۔ ان کا سبب کیا ہوگا؟ بظاہر وہ بڑے نیک ہوں گے، لوگوں کے سامنے ان کی داڑھیاں بڑی لمبی، ان کی شلواریں ٹخنوں سے اونچی، وہ گترا رکھنے والے، وہ نیکیاں کرنے والے، وہ بشتے پہننے والے، وہ لوگوں کے سامنے متقی پرہیزگاری کی تصویر بنے ہوئے ہوں گے۔ اور جب اکیلے میں ہوں گے، جب تنہائی میں ہوں گے، جب کہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو وہ ہر طرح کا گناہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، ہر طرح کے گناہ کو آسان جاننے والے، جب لوگ دیکھیں تو نیک بن جائیں، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو بھول جائیں کہ عرش والا دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ جو بظاہر نیک ہیں، بظاہر نیکی کی دعوت ہے، بظاہر نیکی کا حلیہ ہے، بظاہر نیکی کا لبادہ ہے، اور اندر سے تنہائی کے موقع پہ، خلوت کے موقع پہ، اکیلے ہوتے ہوئے وہ گناہوں پہ گناہ کریں، وہ بدکاری پہ بدکاری کریں، وہ بے حیائی پہ بے حیائی کریں، تنہائی کے اندر گناہ کرنے میں جرت مند ہو جائیں اور بھول جائیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، عرش والا تو دیکھ رہا ہے۔ ایسے بد نصیبوں کے پہاڑوں کے برابر اعمال کو قیامت کے دن برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم نے اپنی ظاہری شکل ٹھیک کر لی، اللہ تو ہمارے باطن کو ٹھیک کر دے، اللہ ہمارے ظاہر کو ٹھیک کر دے، ہمارے باطن کو ٹھیک کر دے۔ اللہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ ہمیں اپنے ڈر کا وہ حصہ عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، حائل ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جنگل میں سے گزر رہے ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں اے بکریاں چرانے والے، ایک بکری مجھے بیچ دے۔ وہ کہنے لگا میں غلام ہوں اپنے آقا کا، اس کی بکریاں چراتا ہوں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ کہا قل للمالک اکلہ الذئب، جب تیرا سردار تجھ سے پوچھے، جب تیرا مالک تجھ سے پوچھے بکری کم کیوں ہو گئی، اس کو کہنا اکلہ الذئب، بھیڑیا اٹھا کر بھاگ گیا تھا۔ وہ بکریوں کا چرواہا، وہ ایمان کے رنگ میں رنگا ہوا، وہ اللہ کے خوف میں ڈوبا ہوا، جواب میں عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، اپنے مالک کو تو یہ کہہ کے چپ کروا دوں گا کہ بھیڑیا لے گیا، اور جب اللہ مجھے اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھے گا تو اللہ کو کیا کہوں گا؟ بڑھیا کہتی ہے بیٹی صبح ہونے والی ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے دودھ میں پانی ڈال دے، دودھ بڑھ جائے گا، پیسے زیادہ آئیں گے۔ یہ ایمان اور تقوی کی نشانی۔ بیٹی کہتی ہے ماں کیا تجھے نہیں پتا امیر المومنین عمر ابن خطاب نے منع کیا ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ڈالے؟ بڑھیا کہتی ہے کہاں امیر المومنین؟ یہاں پہ کھڑا ہوا پیرے دے رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اسے کوئی پتہ لگے گا؟ تو پانی ڈال دے، دودھ بڑھا دے، پیسے زیادہ آ جائیں گے، ملاوٹ کر دے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، اس کو نہیں پتہ لگے گا۔ یہ ایمان، یہ تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، اللہ تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ ایسا تقوی ہمیں بھی عطا فرما دے، ایسا ڈر ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے، اپنا ایسا خوف ہمارے خون کا حصہ بنا دے، ہمارے ایمان کا حصہ بنا دے۔ وہ کہتی ہے ماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے، ماں میں وہ کام نہیں کر سکتی جس کام سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ناکام ہونے کے اسباب میں سے ایک یہ سبب ہے، نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں تو دین کی باتیں ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں تقوی کا لباس ہے، لوگوں کے سامنے ہے پرہیزگاری کا چولہ ہے، اکیلے ہوتے ہیں
تنہا ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو پھر گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، تنہائی میں جی بھر کے گناہ کرتے ہیں۔ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو ایک پرندہ دیا، مرغی دی مثال کے طور پہ، 5-10 شاگردوں میں بانٹ دی اور کہا جاؤ اس مرغی کو ذبح کر کے لاؤ، لیکن ذبح وہاں پہ کرنا جہاں پہ کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو۔ سارے شاگرد چھپ چھپ کے ذبح کر کے لے آئے، کوئی درخت کے پیچھے چھپ گیا، کوئی کہیں چھپ گیا، ایک شاگرد زندہ مرغی کو واپس لے کر آ رہا۔ استاد کہتا ہے تو نے ذبح کیوں نہیں کی، تو زندہ سلامت کیوں لے آیا؟ کہا استاد آپ نے شرط لگائی تھی مرغی وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں نے جب اس کے اوپر چھری رکھی میرے دل میں فوراً خیال آیا استاد نے کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تجھے تو عرش والا دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں میں چھپ جاتا، میں مرغی زندہ سلامت واپس لے آیا۔ برباد ہو جائے گا وہ انسان جو بظاہر تقوی کا روپ دھارے اور اندر سے بدکار ہو۔ اللہ ایسی دو رخی سے ہمیں معاف فرمائے۔ 7واں سبب، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کیا کرو۔ جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتے، جو اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں، یہ بربادی کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو۔ اللہ کی قسم میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ مالک عز و جل نے ہمیں کتنی اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کیا کرو، زبان سے شکر کرو، عمل سے شکر کرو۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، سابقہ امتوں کا شخص، اس نے 500 سال گناہ ہی نہیں کیا ہوگا، 500 سال اللہ کی عبادت کی ہوگی، لمبی زندگی پائی جس کی عبادت کی عمر 500 سال ہوگی۔ اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، مالک کہے گا اس نے بڑی، اس اللہ کے سامنے اس کی عبادتیں موجود ہیں، 500 سال کی نیکیاں موجود ہیں۔ اللہ کہے گا اس بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہے گا اللہ تیری رحمت سے جنت میں جانے والے تو اور بھی بہت ہیں، میں نے تو 500 سال نیکیاں کی ہیں، میری عبادت کہاں گئی؟ اللہ پھر کہے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ پھر دہرائے گا اللہ میری 500 سال کی عبادت کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے، یعنی یہ کہہ دیا جائے اس نے 500 سال عبادت کی ہے، اس عبادت اور میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دو، میری عبادت میری محنت کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ مالک پھر فرمائے گا فرشتوں اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ بندہ پھر کہے گا میری 500 سال کی نیکی وہ عبادت اس کا ذکر اللہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، پھر پلڑا لگاؤ، ترازو لگاؤ اور دنیا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ایک پلڑے میں رکھو، 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ کے تولو۔ ایک حدیث میں صرف عموم ہے کہ کوئی ایک نعمت، اور ایک حدیث میں ایک آنکھ کا ذکر ہے، ایک آنکھ، دونوں آنکھیں نہیں، ایک آنکھ کا ڈیلا ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، 500 سال کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کو تولا جائے گا، 500 سال کی عبادت آنکھ کی نعمت کے مقابلے پہ ہلکی پڑ جائے گی۔ وہ بندہ رونا شروع کر دے گا، گڑ گڑانا شروع کر دے گا، معافیوں کی درخواستیں کرے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور اپنی رحمت سے ہی مجھے اپنی جنت کے اندر داخل فرما دے۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے تیری رحمت کا سہارا چاہیے، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رحمت سے توڑ کے میرے نفس کے حوالے مجھے نہ کرنا، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، بلکہ ہر حال کے اندر اللہ مجھے اپنی رحمت کے اندر رکھنا۔ اور لوگوں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، رحمت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب، بلکہ رحمت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب اللہ کی رحمت لینے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے اگر خواہش مند ہو تو اللہ کی رحمت محمد کریم کے پیچھے چلنے سے ملتی ہے۔ اللہ کی رحمت اتباع محمد الرسول اللہ سے ملتی ہے۔ اپنی شکل محمدی بناؤ، اپنا لباس محمدی بناؤ، اپنی نماز محمدی، اپنا روزہ محمدی، حج محمدی، زکوٰۃ کے طریقے محمدی، نکاح کے طریقے محمدی، طلاق کے طریقے محمدی۔ زندگی کا کوئی عمل ہو، زندگی کا کوئی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی میدان ہو، ہر میدان میں اپنے نبی امام اعظم، امام الانبیاء، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے لائق اتباع سمجھو۔ ہر عمل میں نماز پڑھنا ہے، پہلے صحیح بخاری خریدو، صحیح بخاری کا باب الصلاۃ کھولو، نماز کا طریقہ دیکھو، نماز کا طریقہ حدیثوں سے سیکھو، اور پھر اس طریقے سے نماز پڑھو۔ جب ہمارا ایک ایک عمل محمدی بنتا جائے گا، نماز محمدی ہو، شکل محمدی ہو، سیرت محمدی ہو، تجارت محمدی ہو، سیاست محمدی ہو، معاشرت محمدی ہو، نکاح محمدی ہو، طلاق محمدی ہو، حج محمدی ہو، ہر عمل جب محمدی بنتا جائے گا تو قرآن کے ان اعلیٰ الفاظ پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی واسطہ ہے۔ اللہ کی محبت کا راستہ بغداد سے ہو کر نہیں گزرتا، اللہ کی محبت کا راستہ رائمنڈ سے ہو کر نہیں گزرتا، اللہ کی محبت کا راستہ کوفے سے ہو کر نہیں گزرتا، اللہ کی محبت کا راستہ بریلی اور دیوبند سے ہو کر نہیں گزرتا، اللہ کی محبت کا راستہ مدینے سے محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلنے سے ہو کر ملتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، مولویوں کے چکروں سے نکلو، شیخ کے چکر سے نکلو، مرشد کے جال سے نکلو، 4 اور 12 کے بیچ میں سے نکلو، فاتبعونی۔ ہر بات پہ مولوی سے پوچھو، شیخ سے پوچھو، مرشد سے پوچھو، امام سے پوچھو، حضرت سے پوچھو، پوچھنے کی بات ایک ہے، مولانا صاحب اس مسئلے میں رسول اللہ کا فرمان کیا ہے، اس مسئلے میں امام الانبیاء کی سنت کیا ہے، فاتبعونی۔ تو محمد کے پیچھے چلنا شروع کر دو، تو محمد کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو، اس کے فٹ پرنٹ پہ اپنے قدم رکھنا شروع کر دو، یحببکم اللہ۔ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تو اپنی رحمت سے، تو اپنے فضل سے، تو اپنے کرم سے ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لے۔ اللہ تو ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لے، ہمیں اپنے نبی کی سنت پہ چلنے والا بنا لے۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ اللہ جیسے تو نے ہماری شکلیں پیاری بنائی، ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے، ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے، گناہوں کی محبت سے، گناہوں کی رغبت سے پاک کر دے۔ اللہ اس میں اپنا پیار، اپنے حبیب کا پیار ڈال دے، اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت ڈال دے۔ ایسے اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جن اعمال کے کرنے سے ہم تیرے پیارے ہو جائیں، تیری جنت والے ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، ہم میں جتنے قرضوں میں دبے ہوئے ان کے قرضے تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اب چند سوالات کی چٹیاں آپ پیش کر دیں، تو سوالات کے بعد انشاءاللہ انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ بھائی کا سوال ہے کہ ہم لوگ یہاں پر 2 سال 3 سال 4 سال رہتے ہیں اپنی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ کتنے مہینے بیوی سے الگ رہ سکتے ہیں؟
حدیث میں آتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا ایک گلی میں سے گزر رہے اور اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی جو چند اشعار پڑھ رہی تھی. ان کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو الاعب خلیلی، میں بھی اپنے کسی خلیل سے، کسی پیار کرنے والے سے کھیل رہی ہوتی، میری چارپائی ہل رہی ہوتی. اب میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس بدکاری سے رکی ہوئی ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا نے ماجرا تحقیق کی، کیا مسئلہ ہے. پتہ لگا اس کا خامن جہاد کے لیے گیا ہوا. تو امیر المومنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا نے قانون جاری کر دیا، اگر کوئی میدان جہاد پہ بھی گیا ہوا ہے تو 4 مہینے کے بعد وہ ضرور اپنے گھر لوٹے، بھلے ہفتہ 10 دن رہے، اس کی خواہشات کو پورا کرے اور واپس چلا جائے. ہم جو یہاں آئے ہوئے ہیں، سچی بات، دل کی بات، اس کو آپ اور میں، کوئی بھی عقل والا رد نہیں کر سکتا. کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر میں بھوکے مرتے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں. مزدور دہاڑی کرنے والا، مزدوری اینٹیں اٹھانے والا، بلاک اٹھانے والا، وہ بھی وہاں پہ 100 روپے 150 روپے دہاڑی کماتا ہے. پھر یہاں کیوں آئے؟ وہاں 100 روپے ملتے ہیں، یہاں 60 ریال مل جاتے ہیں. سچی بات ہے، ہم اپنا سٹیٹس بلند کرنے کے لیے، مستقبل کی سوچ کے لیے آتے ہیں. چلو 4 پیسے جوڑ لیں گے، وگرنہ اللہ ہمیں وہاں بھی بھوکا نہیں مارتا، روٹی وہاں بھی ملتی ہے. اگر کسی کی بیوی اس سے ڈیمانڈ کرے کہ تو واپس آ، میری خواہشات کو پورا کر، چند دن میرے پاس گزار اور پھر چلا جا، تو اس پر جانا ضروری ہے. اور اگر وہ نہیں جاتا، وہ گناہ کر بیٹھتی ہے، تو یہ برابر کا مجرم ہے جو اس کو چھوڑ کر 4 سال واپس نہیں جاتا. اور بے وقوف 4 سال کے بعد 6 مہینے کی چھوٹی جاتا ہے، ایئرپورٹ سے سیدھا پہلے چلہ کاٹنے جاتا ہے، پھر اپنے گھر جاتا ہے. وہ جو 4 سال کا چلہ گھر میں بیٹھ کے کاٹ رہی ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے. اگر کسی کی بیوی ڈیمانڈ کرے، اس پہ جانا ضروری ہے. اور اگر کوئی یہ کہے میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، تو کوئی حرج نہیں، 2-4 سال لگا لے، نہ آ، بیوی اجازت دے، تو پھر کوئی حرج نہیں، کام کرتے رہو. اور اگر وہ بلائے تو جانا ضروری ہے. ہمارے ہاں بچے کی پیدائش کے 40 دن بعد چھیلے کی رسم کرتے ہیں. 10 دن بعد میرے گھر میں یہ رسم ہونے والی ہے. میں نے سختی سے منع کیا لیکن کوئی سنتا نہیں. بچے کی پیدائش کے بعد جب خون آنا بند ہو جائے تو عورت کو غسل کر لینا چاہیے. وہ نماز کا سلسلہ جو اس پہ کٹ گیا تھا وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. لیکن اس پہ خاص کوئی رسم و رواج کرنا، اس کی دلیل قرآن و حدیث سے ہمارے علم میں نہیں. عورت چھیلا نہا لی، اب وہ پاک صاف ہو گئی، وہ اپنی اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائے. جن چیزوں سے اسے چھٹی مل گئی تھی وہ فرائض اس کے دوبارہ شروع ہو گئے. لیکن اس پہ رسم و رواج کرنا، اس پہ فیملی کا اکٹھا ہونا، یہ ہمارے علم میں نہیں. بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیجئے، وہ گوشت غریبوں میں بلائیے، کھلائیے، تقسیم کیجئے، اس پہ فیملی اکٹھی ہو جائے، عقیقے کی سنت ادا ہو جائے، کھانا کھلا کر فارغ کر دیجئے. لیکن چھیلے پہ کوئی رسم و رواج کرنا حدیث ہمارے علم میں نہیں. صلاۃ التسبیح کے بارے میں بڑی فضیلت بتائی گئی ہے.
قرآن و حدیث کی روشنی میں صلاۃ و تسبیح کے بارے میں بتائیے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنا اکیلے کا ثابت ہے، کوئی انفرادی پڑھنا چاہے تو پڑھے۔ ہمارے ہاں جو صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوتی ہے تو جماعت سے پڑھنا بدعت ہے، کسی حدیث سے ہمارے علم کے مطابق ثابت نہیں۔ نو مسلم کو کافر کی اولاد کہنے والے پر کیا واجب ہے؟ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائے، کہیں قیامت کے دن یہ اس کا گریبان پکڑ لے کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اگر جواب پہ میں بھی گالی دے دیتا۔ عار دلوائی اس نے۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو جو حبشی تھے کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا، اور حقیقت بھی تھی، اس میں جھوٹ بھی نہیں، وہ واقعی ایک اس کی والدہ سیاہ رنگ کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماجرا آیا، اللہ کے نبی نے اس گالی دینے والے کو، سیاہ رنگ کی کالی ماں کا بچہ کہنے والے کو کیا کہا کہ تیرے اندر جہالت کی ایک شاخ موجود ہے، تیرے اندر جاہلیت کا یہ عمل موجود ہے، یہ عمل جاہلیت کا عمل ہے۔ تو کوئی کسی مسلمان کو کافر کی اولاد کہے، اب وہ محبت سے تو نہیں کہہ رہا، پیار سے تو نہیں کہہ رہا، گالی دے رہا ہے نا، اسے غصے سے ہی کہہ رہا ہے، آر دلوا رہا ہے، تو اس کے اندر جہالت کی یہ بات موجود ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے وگرنہ۔ اور دوسرا جس کو کہا گیا ہے وہ صبر کرے، کیونکہ کیا پتا قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں سے کیا کچھ ملنے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو ایک یہودی گالیاں دے رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے مسکرا رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ اس یہودی کو جواب میں گالی دے دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع کر دیتے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات ہے، یہ جب تک یہودی مجھے گالیاں دیتا رہا آپ مسکراتے رہے، اور اگر میں نے جواب میں یہودی کو کچھ کہہ دیا تو آپ چل پڑے۔ آپ نے کہا ابو بکر جب تک تو خاموش رہا اللہ کا فرشتہ اس یہودی کو جواب دیتا رہا، اور جب تو نے جواب دے دیا تو پھر فرشتہ چلا گیا، میں بھی چل پڑا۔ جو کسی کو گالی دے، کافر کی اولاد کہے یا کچھ اور کہے، گالی جس کو دی جا رہی ہے اسے چاہیے وہ خاموش رہے، کوئی پتہ نہیں قیامت کے دن گالی دینے والوں کی نیکیوں میں سے کتنا بڑا خزانہ آپ کو ملے گا جب آپ حشر کے میدان میں اس مسکین سے بدلہ لو گے۔ اور اگر آپ نے جواب کے طور پہ خود گالی دے دی معاملہ برابر ہو گیا۔ شبینہ یعنی ایک رات میں چند رکعات میں مکمل قرآن ختم کرنا کیسا ہے؟ اس کو قرآن کے ساتھ زنا سے تشبیہ دینا کیسا ہے؟ آخری بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پہلی بات شبینہ یعنی ایک رات میں چند رکعات میں مکمل قرآن ختم کرنا کیسا ہے؟ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے انڈیا پاکستان بر صغیر میں کہ قرآن کے اوپر قاری صاحب شروع ہو جاتے ہیں، ایک رات دو رات کے اندر سارا قرآن پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پڑوس کے سارے نمازی، کوئی بیمار ہے، مسجدوں گھروں والے سوئے ہوئے، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی دکھ میں ہے، وہ اس کے سپیکر کا شور مستقل سنتے رہتے ہیں اور اس کو کوسنے دیتے ہیں، پتہ نہیں منڈی ٹوٹا کب جان چھوڑے گا۔ یہ عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن عمل کے لیے آیا، انسان کے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھنا ہے 3 دن کے اندر آپ کو اجازت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سے اپنے گھر میں پڑھیے، لیکن کرائے کا مولوی لا کے سپیکر لگا کے ساری رات گاؤں والوں کی نیندیں حرام کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ نمبر 2، اس مولوی کا مقصد ثواب نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے بلانے والا 1000 دے گا، 2000 دے گا، 3000 دے گا، اور جلدی کھینچوں تاکہ اس مسجد کا شبینہ ختم کر کے میں نے وہاں شبینہ پڑھنا ہے۔ یہ دین اسلام میں نیا عمل ہے، اضافہ ہے، جس کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ایک ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں کیا تم کیو ٹی وی پر طاہر القادری کا پروگرام دیکھتے ہیں؟ روزانہ ان کا بیان ہوتا ہے، بہت بہترین بیان ہوتا ہے،
میں نے کہا وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم وہابی لوگ ایسے ہی ہو جو اچھے ہوتے ہیں، وہ غلط ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات دیں۔ کیوں ٹی وی قبر پرستی کا ٹی وی ہے، جس میں قبروں کی پوجا کی دعوت دی جاتی ہے، جس میں غیر اللہ کو پکارنے کی دعوت دی جاتی ہے، یا غوث المدد کے نعرے لگتے ہیں۔ اس پہ طاہر القادری کا بیان بھی آتا ہے۔ طاہر القادری کا بیان قرآن و حدیث کے بالکل مخالف گفتگو ہے۔ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، اس وقت میرے پاس یہاں پر وہ سی ڈی موجود ہے طاہر القادری کی، جس میں لاہور کی مسجد میں وہ معراج کا واقعہ کا سفر سناتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے نکلے، عرش پہ پہنچے، پہلی بات تو اللہ کے نبی عرش پہ نہیں گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، وہاں سے پھر جہاں تک اللہ نے چاہا لے گیا۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا فَلْيَجِدُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو یہ الہ عرش پہ پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی، کوئی راستہ تلاش کر لیتا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ جو عرش پہ ہو وہ اللہ ہے، اگر کوئی اور اللہ ہو تو عرش پہ پہنچ جائے گا۔ تو عرش پہ کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ کی مخلوق اس سے نیچے ہے۔ طاہر القادری فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب عرش پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، تو وہ بشریت کا لباس اتار چکے تھے۔ جب عرش سے لا مکان کے لیے چلے تو عرش پہ وہ نورانیت کا لباس بھی اتار چکے تھے۔ پھر خود کہتا ہے تم تو نور و بشر کے مسئلے پہ جھگڑتے ہو۔ اللہ کے نبی اس وقت نہ بشر تھے نہ نور تھے، پھر کیا تھے؟ خود سوال کرتا ہے پھر کیا تھے؟ سدرۃ المنتہا سے چلے تو بشریت ختم، عرش سے لا مکان کے لیے چلے تو نورانیت ختم، پھر کیا تھے؟ پھر پنجابی میں ایک شعر پڑتا ہے، سنیے، میں سناتا ہوں آپ کو وہ کیا شعر ہے۔ وہ ہے، کہتا ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے، یعنی ایک ہے ایک ہے ایک ہے، جو ہی ایک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک ہے۔ کہتا ہے جب عرش سے لامکاں کے لیے اللہ کے نبی چلے، اور اللہ اور اس کا رسول دو تھے نا، ان دو کے بارے میں کہتا ہے وہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، جو اس ایک کو دو جانے وہی کافر اور مشرک ہے۔ جس نے اللہ اور رسول اللہ کو ایک جاننا وہ مسلمان، جس نے کہا کہ اللہ اور ہے رسول اللہ اور ہے وہ کافر اور مشرک ہے۔ اس سے بڑا کافر کوئی اور ہوگا؟ یہ کافر بھی ہے مشرک بھی ہے۔ پھر آگے چلتا ہے، کہتا ہے کہ لا مکان سے بھی اوپر گئے، گلی کے نکڑ پہ پہنچے، گھر والے باہر آئے، اللہ نے دروازہ کھولا، محبوب کو اندر داخل کیا، کہا ادھر جلوائے محمد ہے ادھر جلوائے خدا ہے، دونوں مل گئے، خدا نے اٹھ کے دروازہ بند کر دیا۔ کہا اس کے بعد پھر وہ کچھ ہوا کہ لوگوں اس کی تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے، تجھے خبر شیطان نے دیا کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا، جبرائیل نیچے رہ گیا، سب نیچے رہ گئے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تجھے خبر کس نے دے دی کہ عرش پہ کھڑے ہو کر اوپر لا مقام پہ جا کے اللہ اور رسول ایک ہو گئے؟ یہ کفر کا وہ عقیدہ ہے جو بریلویوں کے اندر موجود ہے اور دیوبندی صوفیوں میں بھی موجود ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، کہ نبی کا نام ہے احمد، اللہ کا نام ہے احد، نیم کی مروڑی کا فرق ہے، باقی دونوں ایک ہی ہے۔ اس کو ایک اور بریلوی پیر اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ میں غوث علی شاہ قلندر قادری یوں بیان کرتا ہے کہ جب جبرائیل وحی لینے کے لیے گئے، عرش پہ پہنچے تو عرش پہ خود رسول اللہ وحی کر رہے تھے، زمین پہ جھانکا تو وہاں بھی رسول اللہ بیٹھے تھے، اوپر بھی احد نیچے بھی احد۔ یہ میم کی مروڑی کا فرق ہے۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بیان کرنے والا کافر ہے، وہ طاہر القادری ہو وہ غوث علی شاہ قلندر ہو۔ جو اللہ کو اور رسول اللہ کو ایک جانے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
वलम यूलद तकादु समावातु यतफत्तरन मिन व तनशक्कुल अर्द व तखिरुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। करीब है आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अन दअू लिर्रहमानि वलदा, इन्होंने अल्लाह का बेटा बना लिया। और क्यू टेलीविज़न पर ताहिरुल कादरी अल्लाह और रसूल के बारे में शेर पढ़ता है, हेक है, हेक है, हेक है, जो ही हिक को डू जाने वो काफिर और मुशरिक है। मैं कहता हूँ जो अल्लाह और रसूल को एक कहता है, ये कुरान की रोशनी में काफिर भी है, मुशरिक भी है, मुर्तद भी है। कुर्बानी करने का सही तरीका क्या है? घर के सारे अफराद के नाम से अलग अलग कुर्बानी करना चाहिए या सिर्फ कुर्बानी कर देना चाहिए? घर का सरबराह जिसकी कमाई से घर के अफराद खा रहे हैं, एक हंडिया में जितने लोग खाना खा रहे हैं और वो हंडिया एक आदमी के खर्चे से चल रही है, तो फिर वो एक सरबराह अगर कर दे तो वो काफ़ी है इंशाअल्लाह। क्या बग़ैर दाढ़ी के नमाज हो सकती है? अगर बग़ैर दाढ़ी शेव करने वाला गुनाहगार है, दाढ़ी शेव करने वाला, दाढ़ी काटने वाला, मूंढने वाला या छोटी छोटी रखने वाला, असल में आप समझते नहीं हो उस बेचारे की मजबूरी। जो बिल्कुल छोटी छोटी रखता है ना, वो कहता है राज़ी रहे रहमान, नाराज़ ना हो शैतान, दोनों घर चलते रहे। कहीं जालियात में जाना पड़े तो मैं कहूँ कि मेरी भी है, और कहीं फिल्में देखनी पड़े तो मैं कहूँ एवं ही रखी, बस एवं ही, दाढ़ी दूढ़ी कोई नहीं, एवं गुजारा चलाया। दोनों घरों को राज़ी करता है। दाढ़ी शेव करना गुनाह है, दाढ़ी शेव करना गुनाह है, दाढ़ी काटना गुनाह है, यहूद व नसारा और मजूसियों की मुशाबहत है, इससे बचना चाहिए। नमाज एक अमल है, नमाज हो जाती है, लेकिन दाढ़ी शेव करना और मूंढने का गुनाह बाकी रहता है। जी, एक भाई कहते हैं कि अगर दाढ़ी ना हो तो शादी नहीं होती। हाँ, बात चलती है, ऐसे लोगों में अक्सर कहते हैं कि जी मौलवी साहब मैं शादी के बाद दाढ़ी रख लूँगा। क्यों? कहा जी अगर दाढ़ी रख ली ना तो वो मेरी मामू की बेटी से मंगनी हुई है वो टूट जाएगी। वो कहते हैं मौलवी को नहीं देनी, चिकने को देनी है, मुतव्वे को नहीं देनी, मुल्ला को नहीं देनी। और ये बीवी के चक्कर में मोहम्मद करीम की सुन्नत शेव कर देता है। माँ कह रही है बेटे को, माँ कह रही है बेटे को एड़िए रगड़ रगड़ के मर जाऊंगी, या मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे या माँ को कत्ल करवा ले, लोग तुझे माँ का कातिल कहा करेंगे। और ये जवाब में कहते हैं माँ तू एक है, मैं एक के पेट से जन्म लिया हूँ, काश मेरी एक माँ ना होती 100 माएँ होती, मैं सारियों को मरवा लेता, मोहम्मद को फिर भी ना छोड़ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम एक छोकरी के पीछे नबी को छोड़ देते हैं, मंगेतर के पीछे नबी को छोड़ देते हैं, बेगम के पीछे नबी को छोड़ देते हैं। अल्लाह के लिए सोचो। नबी कहते हैं वफ़िरुल्लुहा वफ़िरू ऐ कस्सिरू, दाढ़ियों को ज़्यादा करो। बेगम साहबा ज़ौजाए मोहतरमा कहती है छील के आओ, चिकने होकर आओ, हम जैसे होकर आओ, दोनों खड़े हो तो पता ना लगे ही कौन है शी कौन है, हिसाब किताब बराबर करके आओ। नबी कहते हैं माफ़ कर दो, बेगम कहती है शेव कर दो। आपने शेव करके नबी को हराया, बेगम को जिताया, है ऐसी बात या नहीं? अल्लाह के लिए पूछता हूँ, जिसका रसूल उसकी बीवी से हार जाए उसके ईमान की क्या कैफियत होगी। इधर तो माँ को कह रहा है 100 माएँ हो तो 100 की 100 मरवा लूँ, नबी को ना छोड़ूं, और इधर बीवी से हार जा रहा है रसूल, बेगम से रसूल हार रहा है। अल्लाह के लिए दाढ़ियों को माफ़ करो। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, आप मर्द बनो, और जिनको औरतें बनाया है उनको औरतें रहने दो।
نبی کریم کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ یا کسی اور نیک شخصیت کی ذات کا وسیلہ بنانا، اس کی تعلیم نہ قرآن نے دی، نہ حدیث نے دی، نہ صحابہ کرام کے عمل نے دی۔ وسیلہ بنانا جائز ہے؟ اللہ کے نیک اسماء و صفات کو، اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارو، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو، کسی نیک انسان سے دعا کرواؤ، یہ جائز ہے۔ شخصیات کا وسیلہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جو لوگ جوال سے جوال میں 20 ریال کا 25 ریال ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے 20 ریال دیے، پیسے پہ جتنا پیسہ دو اتنا ہی پیسہ لینا چاہیے۔ 20 ریال دیتے ہو تو 20 ریال لو۔ رمضان کا قضا روزہ شوال کے 6 روزوں کے ساتھ ایک نیت سے رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایک تیر میں 2 شکار نہیں ہوں گے۔ پہلے قضا ادا کرو، پھر، کیونکہ وہ قضا ہے، فرض ہے، اور یہ نفل ہے، پہلے فرض ادا کرو پھر نفل کرو۔ جمعے کی نماز فرض ہے؟ جی، رسول اللہ قرآن حکیم کے اندر حکم ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جائے تو تم پھر نماز کے لیے بھاگو، سارے کام چھوڑ دو۔ تو یہاں حکم ہے، امر ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جب اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے آؤ۔ یہ عبداللہ بھائی کی طرف سے اعلان ہے کہ تمام سی ڈی ان کے پاس موجود ہیں، جس بھائی کو چاہیے ان سے لے سکتا ہے۔ پیری مریدی کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ چلن عام ہے۔ پیری مریدی کھانے کا دھندا ہے۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ یہ کھانے کے ڈھونگ ہے، کھانے کے طریقے ہیں۔ آپ دکانداری کر کے کھاتے ہو، مولوی مرید بنا کر کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں، قائد اعظم ہیں، ان کے آنے کے بعد کسی اور کا دامن پکڑنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور جب یہ بات سنتے ہیں نا مولوی، پتہ کیا کہتے ہیں؟ من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان۔ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ تو قادری، نقشبندی، چشتی، رضوی، سہروردی، ان سلسلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مرشد محمد الرسول اللہ، ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کے قائد امام الانبیاء بن جائیں اس کو کسی اور مرشد کی ضرورت؟ پیر وہ ڈھونڈے جس کو پیر ملا نہ ہو، اور جس کا پیر بلال کا پیر ہو اسے کسی اور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ دینی مشورہ کرنے سے پہلے، مشورہ شروع کرنے سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اختتام پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو کیا یہ مشروع ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ہے تو ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی شروع کر لیں گے۔ اور اگر کسی حدیث میں نہیں ہے، مرشد جی نے فرمایا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے، تمہیں تمہارے بزرگ مبارک، ہمیں ابو بکر کا بزرگ مبارک، ہمیں صحابہ کے بزرگ مبارک، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کفیل داڑھی رکھنے نہیں دیتا، اور ہمت کر کے رکھ لی تو بہت برا بھلا کہتا ہے، اور داڑھی کی بے عزتی بھی کرتا ہے۔ اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، اور اس داڑھی کو، سنت کو برقرار رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور درمیان کی راہ آسانی فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔